رب الجنتی والناس رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والکافرین والمنافقین ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المصدق والبشیر المؤید المصطفی الاحمد صاحب التاج والمراج جد الحسن والحسین مولانا و مولا الکونین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الغر المیامین الشہداء الصدیقین المقتولین الاخیار رحم اللہ علی اصحابہ المنتجبین وشیعتہم ومحبہم اجمعین ولعنت الدائمۃ الباقیات علی اعداء الملونین من الآن الی قیام یوم الدین آمین. اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. صلوات پڑھیے بآواز بلند محمد اذان گرامی قدر عزاداران امام مظلوم علیہ السلام انشاءاللہ العزیز خدا بند سبحان قدوس پروردگار عالم بطفیل سرکار امام محمد تقی الجواد علیہ السلام صلی اللہ محمد وعلی محمد. آپ سب مومنین کی حاجات شرعیہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے. مریضوں کو کچھ مریض تشریف فرما ہے خدا صحت کاملہ شفاء کاملہ عطا فرمائے. اور جو بچے میرے علم کے میدان میں جد و جہد کر رہے ہیں خدا انہیں کامیابی عطا فرمائے. ہمارے بزرگوں کو پروردگار عالم صحت تندرستی اور سلامتی عطا فرمائے انشاءاللہ. جو بچے میدان علم میں کسی مقام تک پہنچ چکے ہیں خدا انہیں بہترین روزگار مہیا فرمائے. اور آپ سب کے روزگار میں امام کے صدقے میں انشاءاللہ وسعت اور برکت عطا فرمائے. اذان گرامی قدر دیکھیے اس وقت روئے زمین پر تقریباً 2 ارب مسلمان آباد ہیں. کائنات میں روئے زمین پر فرش زمین پر مختلف علاقوں میں ممالک میں 2 ارب مسلمانان آباد ہیں. کم و بیش یہ تعداد مسلمانوں کی بتائی جاتی ہے جو دنیا میں آباد ہیں. اور پاکستان کے خطے سے لے کر یعنی الفاظ تبدیل کر دوں مغرب سے لے کر مشرق تک دنیا کے زمین کے جس خطے پر جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں دیکھیے ان سب مسلمانوں میں جو چیزیں مشترکہ ہیں یعنی اگر اس پر آپ بات کریں آپ کا ذہن جوانوں سے بات کر رہا ہوں بیٹے اگر آپ کا ذہن اس پر چلے کہ مسلمانان عالم اس وقت 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اس سے بالا تر ہو کر تمام مسلمانان جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب نماز پڑھ رہے ہیں. جی کوئی ایسا ہے جو مسلمان ہو کوئی فرقہ ایسا ہے جو خود اسلام کا دعویٰ کرے اور وہ یہ کہے کہ ہمارا نماز سے کوئی سروکار نہیں؟ بتائیے. نہیں کوئی نہیں. علی شان بیٹے میرے سامنے آ جاؤ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. سب قرآن بائے بسم اللہ سے لے کے والناس کی سین تک قرآن پر سب یکجاں ہیں. اب میں گردان آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا بس صرف میں نے کلیہ آپ کو دے دیا کہ احکامات شرعیہ میں تمام مسلمانوں کے عقائد ہیں. سب مسلمان عقیدہ رکھتے ہیں نماز پہ روزے پر حج پر زکوٰۃ جہاد خمس پر قرآن پر سب کا اعتقاد ہے. اور کسی بھی مسلمان سے آپ اگر یہ پوچھیں کہ آپ نماز پڑھتے کیوں ہیں توجہ ہے آپ کی کیوں پڑھتے ہیں نماز کیوں رکھتے ہیں روزہ یہ آپ اتنے لاکھوں روپے لگا کر حج پر جانے کی اس
गर्मी के मौसम में क्या ज़रूरत है? इस गर्मी के मौसम में अगर रमज़ान आ जाए तो सारा दिन भूखा और प्यासा रहने की जी ज़रूरत क्या है? क्या इल्लत व गायत क्या है इसकी? तो उसका जवाब वो आपको यही देगा कि जब आप नमाज के लिए भी खड़े होते हैं, तकबीरतुल अहराम कहते हैं, नियत करते हैं, या जिस वक्त आप रमज़ान का वाजिब रोज़ा रखते हैं या वाजिब माजरत चाहूँगा हज बजा लाते हैं, तो उसमें एक जुमला कहा जाता है, नमाज फ़ज्र अदा करता हूँ वाजिब तर सलामत। तो आबाद रहिए, बस मेरा पैगाम आप तक मुंतकिल हो गया। कुर्बतन इल्लल्लाह, किसके लिए? कुर्बते जी, थोड़ा सा किसके लिए बेटे? नमाज किसके लिए पढ़े? कुर्बते इलाही के लिए। कुर्बतन इल्लल्लाह, कुर्बत हासिल करने के लिए। कुर्बत करीब से है। रोज़ा किस लिए रखते हैं? रमज़ान का रोज़ा रखता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह, ठीक है। और अब तो ये कहा जाता है कि कत्ल करता हूँ वाजिब कुर्बतन इल्लल्लाह। हज के लिए खुदा आप सबको इंशाअल्लाह हज की ज़रत अता फरमाए। जिन्होंने किया है उन्हें भी बार बार, और जिन्होंने मुझ समेत नहीं किया उन्हें भी बार बार इंशाअल्लाह अज़ीज़ परवरदिगार आलम हज की सआदत और ज़ियारत अता फरमाए। आने वाली किसी मजलिस में हज के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ज़माना मौसम हज बस तकरीबन शुरू हुआ ही चाहता है। तो अज़ान ग्रामी के अंदर हर काम बेटे अहमद बात मुंतकिल हो रही है, यानी मुसलमान जो भी कुछ कर रहे हैं कुर्बतन इल्लल्लाह, नमाज कुर्बतन इल्लल्लाह, रोज़ा कुर्बतन इल्लल्लाह, हज कुर्बतन इल्लल्लाह, जिहाद कुर्बतन इल्लल्लाह, ज़कात कुर्बतन इल्लल्लाह, जो कुछ भी कर रहे हैं वाजिबात और मुस्तहबात मिलाकर सब कुछ मुसलमान कर रहे हैं कुर्बतन इल्लल्लाह। और जितने भी मुसलमानों के फ़िरके हैं उनमें ये सब चीज़ें मुश्तरका हैं। सब मुसलमानों में, मुसलमानाने आलम में ये चीज़ें मुश्तरका हैं। लेकिन अब कुरान से भी पूछिए कि अल्लाह ने क्या कहा है कि कुर्बत इलाही हासिल करने का ज़रिया क्या है। आप नमाज पढ़ तो रहे हैं कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से, आप रोज़ा रख तो रहे हैं कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से, आप हज कर तो रहे हैं कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से, आप जिहाद और ज़कात अदा कर तो रहे हैं कुर्बतन इल्लल्लाह की नीयत से। लेकिन अल्लाह से भी पूछिए कि अल्लाह कुर्बत किसे कहता है। यानी मेरी जानिब आप सब मुतवज्जे हैं, आप सब मेरी जानिब देख रहे हैं। मिसाल के लिए अपने बच्चों के लिए जी, ये बैठे हैं आगा जी मेरे करीब बैठे हैं, आप भी मेरे करीब हैं, करीब है ना जी, ये भी मेरे करीब हैं, ये हयात भाई भी मेरे करीब हैं, दबीर भाई भी करीब हैं, यानी साहब ये नईम भाई, आप लोग मेरे करीब, हाजी साहब करीब बैठे हुए हैं। लेकिन आप सबकी कुर्बतों में फासले के हिसाब से बात कर रहे हैं। इस कुर्बत में और इस कुर्बत में तवज्जो है जी। वो हाजी साहब के करीब ये जो फासला है इस कुर्बत में और इस कुर्बत में, अच्छा फिर इस कुर्बत में और इस कुर्बत में, बोलो बेटे जी, एक बराबर है? बताइए, एक जैसी है दबीर भाई ये कुर्बत इनकी और ये इस माइक की कुर्बत एक जैसी है? नहीं, फर्क है। अच्छा फिर माइक की कुर्बत में और मेरे अबा की कुर्बत में जी, अच्छा अबा में और कबा में, लेकिन करीब ये भी है, करीब ये भी है, अबा भी करीब है, ये कबा भी करीब है, और फिर मैंने जुब्बा पहना है वो भी मेरे करीब है। लेकिन तमाम कुर्बतों में इसे कुर्बत नहीं कहते अजीज़ान गिरामी के अंदर, यही हमारे साथ मसला हो गया। और फिर एक है रूह कुर्बत, यानी मैं आपको समझाने के लिए बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, कुर्बत का मतलब है इतना करीब के गोया जैसे रूह बदन के करीब है जी। और आपने क्या कहा? नमाज फज्र अदा करता हूं, नमाज ज़ोहर अदा करता हूं कुर्बतन इल्लल्लाह। ये इस कुर्बत के लिए नहीं है, ये रोजा नमाज हज ज़कात इस कुर्बत के लिए नहीं। कुर्बत ऐसा करीब कि जैसा कोई करीब ना हो। और अल्लाह ने क्या कहा कि भाई वो हमारा कुर्ब हासिल करने का जरिया क्या है? कैसे जरिया हासिल करोगे? तुम पढ़ते रहो, नमाजें करते रहो, कुर्बतन इल्लल्लाह। मिसाल के तौर पे बात रोक के अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल पूरी तरह से रोक कर। हमारे यहाँ इबादत का मानी और मफहूम अवामुन नास तक, आलम इस्लाम, तशय्यो की बात नहीं कर रहा,
عالم اسلام ایک دفعہ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. عالم اسلام عبادت کا معنی و مفہوم سمجھانے سے آج تک قاصر ہے، نہیں سمجھا سکا جوانوں کو، مجھ جیسے کم علموں کو کہ عبادت کسے کہا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھوں تو آپ کہیں گے نماز عبادت. اب گردان ظاہر ہے جو ہم نے سنی ہے وہی ہم بتائیں گے بھی. جی آغا جی کیا ہے؟ نماز عبادت ہے نا، عبادت ہے. اور اس پر قرآن کی آیت سورہ زاریات دلالت کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات روکی ہوئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے خلق ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ عبادت کریں. یعنی مقصد خلقت بھی عبادت ہے. اب یہ عبادت کیا ہے؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے. جی برادر مومن کی لیے دل میں بغض رکھنا عبادت ہے، بڑی عبادت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ساتھ. مومن کے لیے دل میں بغض رکھنا، معصوم ارشاد فرماتے ہیں مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے. آئے ہائے عجیب ہے. اس پر تو معاف کریں گے مجھے، آپ کو نہیں کہہ رہا، عالم اسلام کو کہہ رہا ہوں. جب عالم اسلام کے سامنے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے لیاقت بھائی کہ مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے تو وہ کہتا ہے کیا بات ہے، خود کو بڑا فخر محسوس کرتا ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ امیر المومنین کعبے سے بھی افضل ہے، تو وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ کعبے سے افضل ہو سکتے ہیں، وہ جو امام المتقین ہے، جو امیر المومنین ہے. سوچئے ایک عام مومن کی حرمت کعبے سے زیادہ ہے تو امیر المومنین کی حرمت کا کیا مقام ہونا چاہیے؟ امیر المومنین کا مقام و منزلت کیا ہونا چاہیے؟ تو اب عبادت، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے. اچھا فجر کی آپ نے 2 رکعت پڑھی، واجب 4 پڑھ لیجئے، عبادت ہی تو ہے نا. ابھی ہم نے طے کیا کہ نماز، بولیں تھوڑا سا بولیں آگا جی، سلامت رہیں. نہیں بھائی آپ کی آواز نہ آئے تو باقی مجلس نہیں ہوتی. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے. ایسا کیجئے کہ یہ ماہ ذی الحجہ میں رمضان کے واجب روزے رکھنا شروع کر دیجئے، عبادت ہی تو ہے نا. آپ ابھی 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے، 1 ذی الحجہ کو رکھیں گے، 9 ذی الحجہ کو رکھیں گے، 8 ذی الحجہ کو رکھیں گے، یہ بہت مستحبات روزے ہیں. تو جب 8 ذی الحجہ کو یا 9 ذی الحجہ کو یا 18 ذی الحجہ کو روزہ رکھیں گے انشاءاللہ العزیز، بس صرف ایک جملے میں کہہ دوں کہ 18 ذی الحجہ کا روزہ ان 4 روزوں میں سے ہے کہ جس کے لیے رسول ختم المرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد کے یہ 18 ذی الحجہ یعنی عید اللہ الاکبر، عید غدیر کا روزہ ان 4 روزوں میں سے ہے کہ اگر کوئی اس دن روزہ رکھے تو اسے 70,000 روزوں کا اجر عطا کیا جاتا ہے. تو ایسا کریں کہ وہ روزہ رکھ لیں کہ عید غدیر کا روزہ رکھتا ہوں واجب. نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نے تو کہا عبادت ہے، تو پتہ چلا روزہ عبادت نہیں ہے، نماز عبادت نہیں ہے. نماز عبادت جب ہے جب اللہ کے حکم کے مطابق ہو. اگر اللہ نے کہا فجر کی 2 پڑھو تو 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھ سکتے. تو عبادت نماز کا نام نہیں، عبادت حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا نام ہے. عبادت روزے کا نام نہیں، عبادت حج کا نام نہیں. حج کیوں کہا امام نے منہال کو؟ دیکھیں میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں، آپ کے اذان عالیہ میں کا منال. اب دیکھو حج ہی تو عبادت ہی تو کر رہے تھے نا، نہیں روح عبادت سے آ رہی تھے، روح عبادت نہیں، قربتاً اللہ کر رہے ہیں. لیکن جسے اللہ اپنا قرب کہہ رہا ہے، جی جسے پروردگار عالم قرب الہی قرار دے رہا ہے، اس تک رسائی ہے. رسائی ایسا نہیں کہ رسائی ہے، لیکن رسائی ہونے کے باوجود اس دروازے پر نہیں آ رہے کہ جو دروازہ قربت الہی کا مظہر ہے. اب قربت الہی کیا ہوگا؟ میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بسی تمید میں نے اس لیے باندھی تھی، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہ جو تم تقرب کے لیے کر رہے ہو، کرتا ہوں قربتاً اللہ، کرتی ہوں قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ، قربتاً اللہ.
یہ جو سب تم کر رہے ہو یہ سب قربتاً اللہ کر رہے ہو، قربت الہی۔ خدا بھی کیا کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے میرے قریب آنے کا ذریعہ فقط تقویٰ ہے۔ اگر تم قرب الہی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اب مجھے نہیں پتا کہ اس امام کا لقب تقی کیوں پڑ گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی بات۔ نہیں ایسے نہیں، ایسے نہیں، مل کر باواز سے بولیں۔ قربت الہی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم قربت کے لیے کر رہے ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو ہمارے قریب آنا چاہتے ہو، اتنا قریب خدا چاہتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیا کہا؟ نحن بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ کے اذان عالیہ میں ڈالا جاتا ہے نا کہ خدا نہیں دیکھتا اور خود نہیں، اللہ اسے کہتے ہی نہیں ہے جو نظر کرم نہ کرے۔ وہ انسان ہے کہ ذرا سا کوئی ذرا سی بات بری لگی تو وہ پروردگار عالم ہے، وہ خلاق عالم ہے، کیوں کہا 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کیا کہا پروردگار عالم نے؟ نحن اقرب علیہ من حبل الورید، ہم تمہارے ایسے اس سے زیادہ قریب ہیں جس سے تمہاری شہرک قریب ہے۔ ایسا نہیں ہے جو کہا جاتا ہے کہ اللہ اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا اور اس کو اپنا قرب عطا نہیں کرے گا، نہیں، یہ آپ کی اور میری بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے نحن اقرب علیہ، خدا نے یہ نہیں کہا کہ ہم مسلمانوں کے اتنے قریب ہیں، نہیں، پروردگار عالم نے یہاں پر کسی قسم کے ریسزم نہیں کیا کہ ہم مسلمانوں کے اتنے قریب ہیں، ہم مومنوں کے اتنے قریب ہیں، ہم ماتمیوں کے اتنے قریب ہیں، ہم اس کے اتنے قریب ہیں، ہم نمازیوں کے اتنے قریب ہیں۔ کہا نحن اقرب علیہ، ہم تمہارے اتنے قریب ہیں کہ جتنی تمہاری شہرت بھی قریب نہیں۔ بہرحال اس کی اس وقت زیادہ وضاحت کا موقع نہیں۔ تو اب پروردگار عالم چاہتا ہے، وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم قربت الہی حاصل کرنا چاہتے ہو تو تقوی پر آ جاؤ، کیونکہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک معیار قربت تقوی الہیہ ہے۔ جو متقی ہوگا وہ خدا کے زیادہ قریب ہوگا۔ نماز اس کی قربت اللہ ہوگی جو تقوی کے ساتھ ہوگی، روزہ اس کا قربتاً اللہ ہوگا جو تقوی کے ساتھ ہوگا، حج اس کا قربتاً اللہ ہوگا جو تقوی کے ساتھ ہوگا۔ تو اب اگر کوئی نمازیں پڑھتا رہے اور تقوی کا اسے پتہ ہی نہیں کہ تقوی ہے کیا، تو پڑھتا رہے نمازیں۔ شیطان نے بھی بڑی نمازیں پڑھی تھی جی، لیکن تقوی نہیں تھا نا۔ تو بس ایک جملے میں عرض کر دوں، تقوی شیطان کے زمانے میں تقوی یہ تھا کہ آدم کے سامنے جھکو، اور آپ کے زمانے میں تا صبح قیامت تقوی یہ ہے کہ جہاں علی کا نام اور فضیلت آ جائے، جہاں کیوں بھائی یہ کوئی جوش خطابت میں یہ نہیں کہہ رہا۔ کون ہے امام المتقین؟ امام المتقین کون ہے؟ مولائے کائنات ہیں، اور کچھ القاب ہیں جو فقط اور فقط مولائے کائنات کے لیے، جیسے امیر المومنین۔ آپ امام حسن کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، آپ امام حسین کو امیر المومنین نہیں کہہ سکتے، امام حسن سے لے کر امام اثر اجل اللہ فرجہم الشریف تک کسی بھی امام کو آپ امیر المومنین نہیں کہہ سکتے۔ یہ فقط علی کا لقب ہے، یہ فقط علی کا مرتبہ ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اب تقوی، اگر اعمال تقوی کے ساتھ ہوں گے تو خدا کی قربت حاصل ہوگی، اور اگر تقوی کے ساتھ نہیں ہوں گے تو کرتے رہیے، قربت الہی تو حاصل نہیں ہوگی، البتہ حکم معصوم سے قربت شیطان ضرور حاصل ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی۔ کیونکہ جو اعمال تقوی الہیہ سے خالی ہوں، آری ہوں، وہ انسان کو تکبر میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور تکبر شیطانی صفت ہے۔ ایک کلیہ ہے عربی کا، التکبر للہ، فارمولہ ہے، جیسے آپ کے میتھمیٹکس کے اور کیمسٹری کے ڈفرینٹ فارمولاز
معذرت سے مختلف کلیے ہوتے ہیں، فارمولیز ہوتے ہیں، فارمولائے ہوتے ہیں. اس طرح عربی کا ایک کلیہ ہے التکبر للہ، تکبر فقط اللہ کے لیے. تو جب تقوی سے عاری اعمال ہوتے ہیں تو ان میں تکبر جھلکنے لگتا ہے جی. پھر وہ عمل کی زیادتی انسان کو تکبر میں مبتلا کر کے شیطان کے قریب کر دیتی ہے. عزیزان گرامی قدر، یہ امام، میں صرف ایک جملہ امام کے حوالے سے میرے ذہن میں آ گیا تو خیانت نہیں کروں گا، آپ کے حوالے کر دوں. جوان بیٹھے ہوئے ہیں، خصوصیت کے ساتھ ائمہ معصومین علیہ السلام نے، علماء کرام نے اور مراجع عظام نے اس روایت کو نقل کیا ہے ائمہ معصومین سے، زبان وارث وحی سے، کہ اگر آپ کو کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی، بالخصوص نوکری کی، گھر کی، ان 2-3 چیزوں کو بڑا ہائی لائٹ کیا گیا، نوکری کی، گھر کی، اولاد کی. آج کل ویسے بھی اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی تعصب قیامت یہ مسائل ظاہر ہے رہیں گے 2-4. تو فرمایا کہ اگر روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت کر کے امام تقی الجواد علیہ السلام کو ہدیہ کی جائے، اللہم صلی علی محمد، یعنی بالفاظ دیگر جو منت ہمارے یہاں جو منت کا کانسیپٹ ہے، یعنی اگر منت کے طور پر آپ روزانہ سورہ مبارکہ یاسین پڑھ کے امام تقی کو ہدیہ کریں گے، تو جس نیت سے آپ کریں گے انشاءاللہ العزیز توسل امام تقی علیہ السلام، وہ مراد آپ کی بہرحال پوری ہوگی. تو عزیزان گرامی قدر، امام کا لقب ہے جواد. آپ انشاءاللہ جن لوگوں نے زیارت کی ہے انہوں نے دیکھا ہے، دروازے پہ لکھا ہے باب المراد، اور جی لکھا ہے نا، جنہوں نے زیارت کی انہوں نے لکھا مرادوں کا دروازہ. السلام علیکہ یا جواد الائمہ، اے آئمہ میں جواد. جواد کسے کہا جاتا ہے؟ جود کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی دیکھیے آپ، سخاوت ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور جود جواد اسے کہتے ہیں جس میں صفت جود بدرجہ عطم موجود ہو، اور سخی اسے کہتے ہیں جس میں صفت سخاوت موجود. سخی اسے کہا جاتا ہے کہ جب آپ اس سے مانگیں تو وہ آپ کو خالی ہاتھ نہ ملے، وہ سخی ہوتا ہے. جتنی دفعہ مانگیں وہ دیتا رہے گا، یہ سخاوت. اور جواد اسے کہا جاتا ہے کہ چاہے آپ اس سے مانگیں یا نہ مانگیں، چاہے آپ اس سے مانگیں یا نہ مانگیں، وہ عطا کرتا رہے. اس کا دروازہ عطا یعنی اس کا دروازہ عطا کھلا ہے. کوئی جو آ رہا ہے، یہی تو صفت پروردگار ہے کہ خدا یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی اس کے سامنے سر بسجود ہے یا نہیں ہے، وہ سب کو عطا کر رہا ہے. اور یہی اسی لیے تو اہل بیت کے لیے کہا گیا کہ مظہر صفات الہیہ ہیں. اگر یہ صفت امام میں نہ ہوتی تو ہمیں کیسے پتہ چلتا پروردگار عالم کا جود کیا ہے؟ کیونکہ مظہر صفات الہیہ ہیں تو بتا رہے ہیں کہ پروردگار یوں عطا کرتا ہے. اور کیوں امام کو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کہا گیا جواد الائمہ، یعنی آئمہ میں جواد. جہاں علی جیسی شخصیت موجود ہوں، جہاں امام حسن علیہ السلام کریم اہل بیت امام کا لقب ہے، میں تمام آئمہ کے القاب پر گفتگو نہیں کر سکتا، آپ مجھ سے بہتر جاننے والے. وہاں امام تقی، نام امام کا محمد ہے، محمد ابن علی، اور لقب امام کا تقی اور جواد. تقی اس وجہ سے ہے کہ امام کے بیان سے، کردار سے، گفتار سے، رفتار سے، یعنی اگر میں جملہ بدل کے کہوں تو امام کا اٹھتا ہوا ہر قدم تقوی الہیہ کا مظہر تھا. اور جواد اس لیے ہے آئمہ میں جواد، آئمہ میں جواد. اللہ اکبر، یہ بہت عظیم مرتبہ ہے میرے امام. انشاءاللہ امام جواد کے صدقے میں آپ کی مشکلات حل ہوں انشاءاللہ. امام جواد علیہ السلام، جواد کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ امام نے ایسی عطا کی، ایسی عطا کی. کیسی عطا کی؟ کہ جس وقت ہارون امام رضا علیہ السلام کو شہید کر چکا اور اس نے امام رضا علیہ السلام کو مجبور کیا تھا کہ ولی عہدی کو قبول کیا جائے.
اور امام رضا علیہ السلام نے وہ ولی عہدی قبول کی. جس وقت امام رضا علیہ السلام کی، خدا آپ کو امام رضا کی زیارت عطا فرمائے انشاءاللہ. جس وقت میرے امام کی شہادت واقع ہوئی تو امام تقی علیہ السلام کا، توجہ ہے آپ کی بیٹے، توجہ جوانوں سے کہہ رہا ہوں، امام تقی الجواد علیہ السلام کا سن اقدس، سن مبارک 9 برس تھا فقط. جی 9 ایئرس، معذرت چاہتا ہوں، 9 برس، فقط 9 سال امام کا سن تھا. اور امام کو بلایا گیا، اور اس کے بعد معتمد نے جب ہارون رخصت ہو گیا، پھر نار ہو گیا، جہنم چلا گیا، تو معتمد جس وقت تخت حکومت پر براجمان ہوا تو اب اس نے اپنے گزشتگان کی وہ جو داغ ان کے دامن پہ لگے تھے امام رضا علیہ السلام کے عنوان سے، توجہ ہے آپ کی، محبان آل محمد اور شیعوں کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے امام جواد علیہ السلام کو بھی ایک مرتبہ دینا چاہا. حتیٰ کہ اپنی ایک لڑکی کی شادی امام جواد علیہ السلام سے، ام الفضل جس کا نام ہے، جس نے امام کو زہر دیا. اور امام علیہ السلام کی تعظیم، ظاہر ہے وہ تعظیم تو نہیں تھی، صرف لوگوں کی ہمدردیاں بٹورنے کے لیے ایک دکھاوا تھا. تو لوگوں نے اسے کہا کہ 9 سال کے بچے کی اتنی تعظیم کرتے ہیں آپ؟ کہا جس کو تم بچہ سمجھ رہے ہو یہ بچہ نہیں ہے. کہا 9 سال کا بچہ ہی تو ہے، کیا ہے؟ کہا جس کو تم بچہ سمجھ رہے ہو یہ بچہ نہیں. کیسے نہیں؟ کہا اگر چاہتے ہو تو پھر کوئی اہتمام کریں. اس میں ایک واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں، بات تمام ہو جائے. کوئی اہتمام کریں. اب اس وقت عالم اسلام کے تمام علماء اکٹھے کیے گئے. کہا کہ تم نے مناظرہ کرنا ہے محمد ابن علی سے، یعنی امام تقی علیہ السلام سے. اور مناظرے کے لیے دربار میں، یہ روایت دمت الثاقبہ نے بڑی لطیف لکھی ہے اور اس پر علماء نے حاشیہ لگایا کہ دربار میں تخت کے ساتھ، یعنی تخت حکومت سے متصل ممبر لگایا گیا تھا، کیونکہ امام نے کہا تھا ہم تخت پر نہیں بیٹھیں گے، ممبر آویزاں کیا جائے. ممبر لگایا گیا. جب امام تشریف لائے تو امام نے دیکھا کہ ممبر میں اور تخت میں کوئی حد فاصل نہیں ہے، یعنی بالکل ہی بلا تشبیہ اگر یہ ممبر ہے یا یہ تخت ہے تو ساتھ ہی جڑا ہوا ممبر ہے. امام نے کہا کہ ممبر کو تخت سے دور کیا جائے. تو ایسے کیوں کیا جائے؟ پوچھا چاہنے والوں نے بعد میں کہ مولا ایسا کیوں کروایا؟ کہا اس لیے کہ دنیا کو یہ تاثر نہ جائے کہ تخت کو ممبر کی تائید حاصل ہے. کہ دنیا کو یہ تاثر نہیں جائے کہ اس تخت حکومت کو ممبر رسول کی تائید حاصل ہے، اس میں جدائی ڈالی جائے. ممبر میں اور تخت میں حد فاصل ہونی چاہیے، دور رکھا جائے ممبر کو. بہرحال ممبر دور رکھا گیا. اب آپ خود ذہن میں لائیے کہ ممبر رکھا ہے، یہاں پر کوئی 9 سال کا بچہ مجھے بلا تشبیہ دکھائی نہیں دے رہا. بہرحال یہ چھوٹا سا ایک بچہ بیٹھا ہوا جی. میں صرف جوانوں کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، خدا نخواستہ آپ کو تشبیہ نہیں دے رہا. بزرگ عالم علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور اس چھوٹے سے بچے کو ممبر پہ بٹھایا جائے. بتائیے وہ علماء اس کی طرف دیکھیں گے؟ جواب دیجئے. میں نے ابھی تو عرض کیا نا کہ جب عمل تقوی سے عاری ہو جائے وہ دیکھیں گے بھی نہیں. یہ کیا بتائے گا ہمیں؟ بائیں نہیں. وہ ظاہراً امام کے سن کو دیکھ رہے تھے، لیکن امام ہوتا ہے. بات کو رکوں، یہاں بات کو رکوں. امام ہوتا ہے کیسے؟ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت واقع ہو گئی، ٹھیک ہے، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا سن اقدس 7 برس تھا. عبداللہ ابن عباس رسول خدا کے چچا زاد راوی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، جانتے ہیں نا، تھوڑا سا میرے ساتھ چلیے، جانتے ہیں نا جناب عبداللہ ابن عباس. عبداللہ ابن عباس مولا امیر المومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا علی مولا ہمیں بھی رسول خدا سے قربت ہے، قرابت داری ہمیں بھی ہے رسول خدا سے، تو کچھ ترکہ رسول سے ہمیں بھی دیا جائے. تو امیر المومنین نے کہا عبداللہ بتائیے آپ کس چیز کی خواہش کرتے ہیں، کیا چاہیے آپ کو؟ عبداللہ نے کہا مولا اگر امامہ رسول مل جاتا
ایک مرتبہ امیر المومنین نے اپنے سر سے امامہ رسول اتارا اور جناب عبداللہ ابن عباس کے سر پہ رکھ دیا، اور جب رکھا تو اب مولا گفتگو کر رہے ہیں اور عبداللہ ساکت ہیں۔ کہا عبداللہ کیا ہوا، ہل کیوں نہ رہے، حتیٰ کہ پلک بھی نہیں جھپک رہے؟ کہا مولا ایسا لگتا ہے کہ کل کائنات کا وزن میرے سر پہ رکھ دیا گیا ہو۔ کہا اچھا عبداللہ ایسا لگتا ہے؟ ایک مرتبہ امام نے کہا حسن بیٹا میرے قریب آنا، امامہ رسول اتار کے امام حسن کے سر پہ رکھا اور کہا حسن ذرا چل کے بتاؤ، جس امامے کو پہن کے عبداللہ ابن عباس ہل بھی نہیں سکتے تھے، اس امامے کو پہن کے امام 7 برس میں چلے۔ اب آپ خود سوچئے، یہ میرا امامہ بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، یہ بچے کا سر چھوٹا ہے، بار بار یہ بچہ آ جاتا ہے، کسی چھوٹے کے سر پہ رکھا جائے تو ڈھلکا ہوا ہوگا، وہ ڈھلکا ہوا نہیں تھا، وہ جانتا تھا کہ یہ سر ہی میرا وارث ہے۔ امامہ رسول کو بھی معلوم ہے کہ وراثت کہاں جانی ہے۔ کہا عبداللہ یہ وراثت رسول خدا ہے، یہ وراثت نبوت ہے، یہ وراثت رسالت ہے، یہ ہر کسی کے حصے میں نہیں آ سکتی، یہ وارث رسول کے حصے میں آئے گی، یہ وارث نبی کے حصے میں آئے گی، یہ ارث رسول خدا ہے، یہ نبوت کا ارث ہے۔ اچھا تو اب امام 9 برس کے امام ممبر پر ہیں اور علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تاریخ نے لکھا کہ یحییٰ بن اقسم، نام یاد رہے گا آپ کو بیٹے جی، یحییٰ بن اقسم مفتی اعظم کون ہے آج کل پاکستان میں؟ تقی عثمانی صاحب جیسے پاکستان میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، جیسے تقی عثمانی صاحب پاکستان کے اس وقت مفتی اعظم ہیں اور پاکستان کی حدود میں ان کا فتویٰ ہر جگہ چلتا ہے، اس زمانے کا سب سے بڑا مفتی اعظم یحییٰ بن اقسم، اس سے بلایا گیا کہ آؤ امام سے بات۔ اب وہ بیٹھا ہے اور تاریخ لکھتی ہے کہ وہ بیٹھا تو ہوا ہے لیکن وہ امام کی جانب توجہ بھی نہیں کر رہا، یعنی اس کی توجہ ہی نہیں ہے امام تقی الجواد علیہ السلام کی خدمت کی جانب۔ تو اس میں ایک مرتبہ معتمد نے کہا کہ یحییٰ ہم نے کس لیے بلایا تھا؟ کہا جی کس لیے؟ ان سے 9 برس کا بچہ کا سوال تو کرو۔ اس نے سوال کیا فرزند رسول یہ بتائیے کہ اگر حالت احرام میں شکار کیا جائے تو اس کا کفارہ کیا ہو؟ سوال کیا کیا؟ دہرائیں بیٹے، آغا جی کیا سوال کیا؟ حالت احرام میں شکار کیا جائے تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ ایک مرتبہ میں کیا لفظ استعمال کروں، وہ چہرہ جو وارث وجہ اللہ تھا، میں کیا لفظ استعمال کر سکتا ہوں امام کے لیے، ایک مرتبہ مظہر پروردگار کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور امام نے کہا یحییٰ یہ سوال مبہم ہے۔ مبہم جانتے ہیں؟ انکمپلیٹ ہے، ان لاجیکل ہے، کوئی لاجک نہیں ہے سوال، کوئی منطق ہی نہیں ہے۔ کہا معتمد، امام نے کہا یحییٰ تیرا سوال، آپ کا سوال یحییٰ مبہم ہے، انکمپلیٹ ہے، ان لاجیکل ہے، کوئی لاجک نہیں ہے اس کے اندر۔ کہا کیسے؟ کہا پہلے یہ بتاؤ کہ احرام حج کا تھا یا عمرے کا؟ جی احرام حج کا تھا یا بسم اللہ عمرے کا؟ یہ بتاؤ کہ شکار ہل میں ہوا ہے یا حرم میں ہوا ہے؟ یہ بتاؤ کہ شکار حلال جانور کا ہوا ہے یا حرام جانور کا ہوا ہے؟ یہ بتاؤ کہ شکار چوپاہے کا ہوا ہے یا پرندے کا ہوا ہے؟ یہ بتاؤ کہ شکار کرنے والا آزاد تھا یا غلام تھا؟ یہ بتاؤ کہ شکار زوال سے پہلے ہوا ہے یا زوال کے بعد ہوا ہے؟ یہ بتاؤ کہ شکار کرنے والا شکار پر نادم تھا یا بصر تھا، یعنی اسے کوئی ندامت نہیں تھی؟ یہ بتاؤ کہ شکار اس نے پہلی مرتبہ کیا ہے یا پہلے بھی ایسا کر چکا ہے؟ اب تاریخ لکھتی ہے یحییٰ کے ماتھے پر پسینہ آیا اور اس نے کہا جب انہوں نے میرے سوال کا یہ حشر کیا تو اللہ جانے میرا کیا حشر کریں گے۔
یعنی ایک سوال سے امام نے اتنے سوال نکالے. اس نے کہا کہ یہ تو جن سے میں نے سیکھا تھا انہیں بھی نہیں معلوم کہ کیا ہے اور کیا نہیں. پھر امام نے کہا یہ بتاؤ اب ہم سوال کریں. تو اب وہ کہتا ہے مرتا کیا نہ کرتا, کیا کرتا جی کریں آپ بھی کریں. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ چلیں آپ کے سوال کو ہی لے لیں. سوال مثال کے طور پہ شکار کرتے ہوئے پتھر مارا, ہرن کو لگا اور اس کے دانت ٹوٹ گئے, کفارہ کیا ہوگا؟ دہراؤں سوال, بیٹے یاد رہے گا. دیکھیں امام جواد نے یہ جو آپ کے فقہی مسائل جتنے بھی ہیں نا, یہ امام جواد کے بتائے ہوئے ہیں. حج کے خصوصی طور پر امام نے ایک ایک چیز حج کی مسئلے کی امام جواد علیہ السلام نے وضاحت دی, اس کی آپ فقہاء کی طرف رجوع کریں گے انشاءاللہ تو زیادہ تفصیل حاصل کر سکیں گے. کیا سوال کیا امام نے کہ ہرن کی جانب پتھر پھینکا, اس کے سامنے کے دانت ٹوٹ گئے, کفارہ کیا ہوگا؟ کہا نہیں پتا. امام نے کہا تجھے اتنا نہیں پتا, ہرن کے سامنے کے دانت ہی نہیں ہوتے. اللہ اکبر. اب امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ یحییٰ کہ ایک مرد نے ایک عورت پر نگاہ کی, وہ اس پر حرام تھی, صبح کے وقت, فجر کے وقت حرام تھی, فجر کے بعد حلال ہو گئی, ظہر کے بعد پھر حرام ہو گئی, عصر کے بعد حلال ہو گئی, مغرب کے بعد پھر حرام ہو گئی, عشاء کے بعد پھر حلال ہو گئی. بلینک, خالی, مجھے نہیں پتا. یحییٰ بن اقسم مفتی اعظم کہتا ہے جناب مجھے نہیں معلوم. امام نے کہا جب اس نے اس پہ فجر کے وقت نگاہ کی تھی تو وہ ایک خاتون تھی, اس کے لیے حرام تھی, کنیز تھی لیکن اس کی نہیں تھی. جب اس نے خرید لی تو اس کے لیے حلال ہو گئی, اور فجر کے بعد اس نے اسے رہا کر دیا, پھر حرام ہو گئی. ظہر کے وقت اس سے نکاح کر لیا, پھر حلال ہو گئی. عصر کے بعد زہار کیا تو پھر حرام ہو گئی, اور مغرب کے وقت اس نے کفارہ ادا کر دیا زہار کا تو پھر حلال ہو گئی, اور مغرب کے بعد طلاق رجعی دی تو پھر حرام ہو گئی, اور عشاء کے بعد رجوع کر لی تو پھر حلال ہو گئی. جب یہ باتیں دیکھیں تو اس نے معتمد سے کہا ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارا ہم سے مقابلہ نہیں, اس کائنات میں ہم مظہر پروردگار ہیں, ہم وارث رسول خدا ہیں, اس کائنات میں کسی کا بھی ہم سے کوئی مقابلہ نہیں. یہ کائنات ہمارے جد کے صدقے میں خلق کی گئی. عزیزارو, ائمہ میں سب سے کم سن بوقت شہادت میرے امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کا ہے. 28 برس کے سن میں امام نقی علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک ملک ہے, ایک فرشتہ ہے جسے مخصوص کیا گیا ہے کہ وہ امام وقت کے ساتھ, اس کی ڈیوٹی جیسے جبرائیل امی علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہی خدا کو لانا, جناب اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے ہر روح کی روح قبض کرنا, جناب اسرائیل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے رزق کی تقسیم وغیرہ کرنا. اس طرح ایک فرشتہ ہے, اس کی ذمہ داری یہ, اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ امام وقت کی خدمت میں ہماتن موجود ہوگا, ہر وقت موجود ہوگا. امام نقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, مدینے میں تشریف فرما تھے امام نقی, اور امام کی والدہ امام جواد کی والدہ بھی موجود ہیں. یعنی جس وقت امام جواد کی شہادت واقع ہوئی تو جناب امام جواد کی والدہ محترمہ حیات تھیں. وہ کہتے ہیں دادی اماں مجھے لگتا ہے میرے بابا کی شہادت واقع ہو گئی ہے. شہزادی کہتی ہیں بیٹے ایسا نہ کہ میرا بیٹا جوان ہے, میرا لال جوان ہے, 28 برس کا لال ہے میرا. کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو بیٹے کہ آپ کے بابا کی شہادت؟ کہا دادی اماں, اے اماں, اے میری جدہ,
وہ فرشتہ جو امام وقت کے ساتھ ہوتا ہے وہ میرے پاس آ چکا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میرے بابا کی شہادت قریب ہے۔ عزادارو کس طرح اس امام کو زہر دیا گیا جانتے ہیں؟ خدا لعنت کرے ام الفضل ملعونہ پر۔ اس ملعونہ نے جودہ بنت اشعث ملعونہ کی روایت کو برقرار رکھا۔ اس نے ایسے خطوط اپنے چچا کو لکھے معتمد کو کہ عزادارو وہ امام کا دشمن تو تھا ہی، اس نے اس ملعونہ کے ذریعے امام کو زہر دلوا دیا۔ جانتے ہیں اس ملعونہ نے امام کو زہر دیا، اور زہر خدا کسی کو، یہ مقتل نے لکھا ہے، پروردگار عالم کسی کو یہ منظر نہ دکھائے۔ زہر کی شدت سے پیاس زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ عزادارو اس نے اپنے 2 خادم یعنی اپنے 2 نوکر کھڑے کر دیے کہ دیکھو کسی کوئی بھی امام جواد کو پانی نہ پلائے، کوئی بھی امام جواد علیہ السلام کو پانی نہ پلائے۔ امام کو زہر دیا گیا، زہر کی شدت جب تیز ہوئی، امام پر پیاس کا غلبہ ہوا۔ عزادارو اس ملعونہ نے کیا کیا کہ اس نے کمرے کے دروازے کو بند کر کے باہر سے مقفل کر دیا، تالا لگا دیا، اور تاریخ لکھتی ہے، مقتل لکھتا ہے، باہر سے کھڑی ہو کر ہنستی رہی اور کہتی رہی بلاؤ اب اپنے بیٹے کو۔ اس نے امام کو تانا دیا، بلاؤ اپنے بیٹے کو، بلاؤ اپنے کسی وارث کو کہ تمہیں پانی پلائے، بلاؤ اپنے کسی وارث کو۔ عزیزو زہر نے اس قدر شدت دکھائی کہ امام کی آنکھوں سے، مبارک آنکھوں سے خون جاری، امام کے ناک سے خون جاری ہو گیا، گوش اقدس سے خون آنے لگا، امام کے ناخنوں سے خون جاری ہو گیا۔ اس قدر شدت دکھائی زہر نے، اور جب اس ملعونہ نے دیکھا، مجھے معاف کریں گے آپ، یہ مصائب امام تقی کے شدید ہیں لیکن میں مصائب چھپانے کا قائل نہیں ہوں۔ جب اس ملعونہ نے دیکھا کہ زہر کا اثر شدید تر ہوتا جا رہا ہے، اس نے 2 نوکروں کو حکم دیا کہ امام کو اٹھا کر چھت پر دھوپ میں ڈال دیا جائے۔ عزادارو فاطمہ زہرا کا یہ جوان لال زہر کی شدت سے، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرتا جو اکثر خطبہ استعمال کر لیتے، زہر کی شدت سے جس وقت بے حال ہو چکا تو امام کو چھت پر دھوپ میں ڈال دیا گیا۔ عزیزو اور مقتل لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ امام کی شہادت واقع ہو گئی، بس میں مصائب کو زیادہ طول نہیں دوں گا۔ امام کی شہادت واقع ہو گئی اور اس ملعونہ نے 3 دن تک کسی کو اجازت نہ دی کہ وہ جسد اقدس کے قریب جا سکے۔ 3 دن کے بعد اس ملعونہ نے امام کا مقدس جسم، اب میں کیا کروں کہ امام کی شہادت ذی الحجہ سے جناب مسلم کی شہادت سے کم و بیش 9 یا 10 دن کے فاصلے پر ہے۔ جیسے مسلم کا لاشا دارالامارہ سے گرایا گیا تھا، امام جواد کے لاشا اقدس کو گھر کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا۔ امام کے مقدس جنازے کو گھر کی چھت سے زمین پر پھینکا گیا۔ مقتل امام نقی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دھوپ میں پڑے رہنے کی وجہ سے میرے بابا کا جسم، میرے بابا کی جلد متورم ہو چکی تھی۔ عزادارو ایک مرتبہ امام نقی نے بڑے تسک و احتشام سے غسل و کفن کا اہتمام کیا، جنازے کو تابوت میں رکھا، جنازے کو اٹھا کر چلے اور امام باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کے پہلو اقدس میں خدا آپ کو زیارت عطا فرمائے، امام کو سپرد خاک کی امام نقی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب میرے بابا کا تابوت میرے دادا موسیٰ کاظم کے جنازے کی جانب حرم کی جانب جا رہا تھا تو میرے بابا کے لبھائے مقدسہ ہل رہے تھے۔ اب جو میں نے غور سے سنا تو امام جواد تابوت میں گریہ کر رہے تھے، اے بابا حسین اگو کہ میرا لاشا دھوپ میں پڑا رہا لیکن آپ کے بیٹے نے مجھے غسل و کفن دے دیا۔ ہائے میرے غریب جد حسین کہ مسلمانوں نے لاشے کو
وسعنا یا حسین 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 بیٹے آواز تو نکالو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین
تکی تیرا کائنات بچایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش 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 بچایا ہے، بچپن میں یتیمی کا صدمہ تھا سہا تو نے، بچپن میں یتیمی کا صدمہ تھا سہا تو نے، مجھ سے جوانی میں ساجد نے بچایا ہے، مجھ سے جوانی میں ساجد نے بچایا ہے، ہم دولت کی تیرا کائنات بچایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش بچایا ہے، بچپن میں یتیمی کا صدمہ تھا سہا تو نے، بچپن میں یتیمی کا صدمہ تھا سہا تو نے، تجھ سے جوانی میں ساجد نے بچایا ہے، ہم دولت کی تیرا کائنات بچایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش 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 بچایا ہے، اے معتصم باللہ لعنت ہو سدا تجھ پر، اے معتصم باللہ لعنت ہو سدا تجھ پر، اس بدلے کا دیا تو نے تو کیسے بجایا ہے، ہم دولت کی تیرا کائنات بچایا ہے، سادات نے ماتم کا پھر فرش 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 بچایا ہے، پردیس میں تھے تنہا افسوس تکی مولا، پردیس میں تھے تنہا افسوس تکی مولا، جب تک جہاں کا مظلوم
فرش بچھایا ہے یثرب سے نکیروں کے بغداد میں آئے ہیں یثرب سے نکیروں کے بغداد میں آئے ہیں مولا کہنا چاہیے مولا نے بڑھایا ہے ہم دولت کی تیرا کائنات بچھایا ہے سادات نے ماتم کا پھر فرش 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 بچھایا ہے جواد اپنی بخشش کے لیے کافی ہے مولا جواد اپنی بخشش کے لیے کافی جو عرش تیرے غم میں آنکھوں نے بہایا ہے ہم دولت کی تیرا کائنات بچھایا ہے سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے سادات نے ماتم کا پھر فرش بچھایا ہے ہم دولت کی تیرا کائنات بچھایا ہے سادات نے ماتم کا پھر فرش 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 بچھایا ہے بیردہ ہو گیا میں 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 تو غازی جدو میں تو غازی جدو دی جدا ہو گیا میں بیردہ 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 ہو گیا میں تو غازی جدو میں تو غازی جدو دی جدا ہو گیا میں بیردہ 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 ہو
بچا پڑھ لے قتل تو تیرا عابد بچا پڑھ لے قتل تو تیرا عابد بچا پڑھ لے قتل تو تیرا عابد بچا پڑھ لے قتل تو دیکھ دے دیکھ دے بار وچ دیکھ دے بار وچ مرتضی ہو گیا میں تیری دا 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 ہو گیا رو کے خالق نبی سین آدھی رہی 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 تیری خاطر خدا تیری خاطر خدا کیا تو کیا ہو گیا میرے 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 کیا ہو گیا تیری خاطر خدا تیری خاطر خدا کیا تو کیا ہو گیا میں میری دا 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 ہو گیا نہ کرے سی خدا ہی دعویٰ کوئی 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 دین میں سلم دین میں سلم آسرا ہو گیا میرے دا 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 ہو گیا دین موئے سلم دین موئے سلم آسرا ہو گیا میرے دا 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 ہو گیا لٹ گئی یہ ردا صرف سایہ نہیں 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 میرے سجدے تو ہے میرے سجدے
کرم بھر